اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ ذی الحج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج 2 ذی الحج کا دن ہے۔ ذی الحج وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان حج جیسی سعادت حاصل کرنے کے لیے بیت اللہ کا رخ کرتے ہیں، اور اسی مہینے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے لاکھوں قربانیاں دی جاتی ہیں۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے کے پہلے عشرے کی راتوں کی قسم اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی سورۃ الفجر میں کھائی کہ ماہ ذی الحج کی پہلی 10 راتیں بڑی فضیلت والی، بڑی برکت والی اور بڑی عظمت والی راتیں ہیں۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ 2 ذی الحج کے دن کا ایک بڑا ہی مجرب اور بڑا ہی طاقتور عمل شیئر کروں گا۔ یہ وظیفہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ بالخصوص کسی بھی حاجت میں کامیابی کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مشکل سے مشکل ترین حاجت پوری ہو جائے، آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی مل جائے، آپ کے کسی بھی کام کے درمیان جو رکاوٹیں آ رہی ہیں وہ رکاوٹیں ختم ہو جائیں، تو اس عمل کو، اس وظیفے کو توجہ سے سنیں اور اس عمل کو پڑھ کر اس سے فائدہ اٹھائیں۔ عمل آپ نے کچھ اس طریقے سے کرنا ہے کہ 2 ذی الحج کے دن نماز ظہر کے بعد سے لے کر اذان عصر سے پہلے اس درمیانی وقت میں آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے آپ نے اس کا تصور کر لینا ہے۔ اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، اولاد نافرمان ہے، تو تصور کر لے کہ یا پروردگار میری اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے تو رزق کی تنگی کو دور کرنے کا تصور کر لے۔ بچے یا بچیاں جوان ہیں، کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا تو اچھے رشتے کا تصور کر لے۔ یعنی کہ جو بھی آپ کا مقصد ہے، ایک مقصد ہے تو اس ایک مقصد کا تصور کر لیں، ایک سے زیادہ مقاصد ہیں تو ان تمام مقاصد کا تصور کر لیں۔ جب آپ تصور کر لیں تو آپ نے اتحیات کی شکل میں بیٹھ جانا ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں یا پھر اتحیات کی شکل میں نہیں بیٹھ سکتے تو جس طریقے سے آپ نماز ادا کرتے ہیں، بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں تو اسی طریقے سے بیٹھ جائیں۔ لیٹ کر نماز ادا کرتے ہیں تو لیٹ کر اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ لیکن میرے جو بھائی، میری جو بہنیں تندرست ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت عطا کی ہے، تو وہ اتحیات کی شکل میں بیٹھ جائیں اور اپنے سر کو سجدے میں رکھ لیں۔ اب سر سجدے میں رکھنے کے بعد آپ نے صرف 41 مرتبہ اللہ رب العزت کا یہ بڑا ہی صفاتی اور پیارا نام ہے یا وہابو، اس نام کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ 41 ٹائمز آپ نے سجدے کی حالت میں یا وہابو یا وہابو یا وہابو اس نام کا ورد کرنا ہے۔ اب جب آپ 41 مرتبہ سجدے میں یا وہابو یا وہابو یا وہابو کا ورد کر لیں تو پھر آپ نے سر کو سجدے سے اٹھا لینا ہے اور اسی جگہ بیٹھ کر وہ مبارک دعا پڑھنی ہے جو دعا اللہ رب العزت کو بڑی پسند ہے۔ جو بندہ اس دعا کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرشتوں کی محفل میں کرتا ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ذرا سوچیں کہ بندہ زمین پر اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے رو رہا ہوتا ہے، گڑ گڑا رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرشتوں کی محفل میں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں، دیکھو آج میرے اس بندے نے مجھ سے صلح کر لی، حالانکہ اس نے مجھے دیکھا نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اسے معاف کر دے گا، پس تم گواہ رہنا، میں نے اپنے اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، وہ دعا ہے استغفار کی دعا۔ اب استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں، آپ کو جو بھی دعا آتی ہے آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو دوستو، سر سجدے میں رکھنے کے بعد یا وہابو 41 مرتبہ پڑھ کر سر سجدے سے اٹھا کر آپ نے صرف 100 مرتبہ، یعنی کہ ایک تسبیح استغفار کی دعا کی پڑھنی ہے۔
جب آپ یہ دونوں عمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے، بڑی عاجزی کے ساتھ رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ دوستو، اللہ رب العزت کے خوف سے، اللہ رب العزت کے ڈر سے آگ سے گرا ہوا ایک آنسو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، جبکہ جہنم کی آگ پر اگر دنیا بھر کے ندی نالوں کا پانی اکٹھا کر لیا جائے، تمام دریاؤں کا پانی اکٹھا کر لیا جائے، تمام سمندروں کا پانی اکٹھا کر لیا جائے اور جہنم کی آگ پر پھینکا جائے تو وہ آگ بجھنے کی بجائے اور زیادہ بڑک اٹھے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ اتنی پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہانا اتنے پسند ہے کہ اس کے ڈر کی وجہ سے، اس کے خوف کی وجہ سے جب آنکھ سے ایک آنسو گرتا ہے تو وہ آنسو اس آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنی حاجت کے لیے، اپنے مقصد کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ یقین جانیں کہ آپ کی دعا ساتوں آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائے گی اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں آپ کی دعا کو ضرور قبول و منظور فرما لے گا۔ یہ اتنا طاقتور، اتنا مجرب عمل ہے، جس نے بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھا، وہ اس عمل سے، اس وظیفے سے ضرور مستفید ہوا۔ اب یہ ضروری نہیں کہ آپ نے 2 ذی الحج کے دن ہی اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ جب بھی آپ کو کوئی حاجت درپیش آ جائے یا آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہوں تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد سر سجدے سے اٹھائیں گے اور اس کے بعد توبہ استغفار کا عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگیں گے تو اسی وقت آپ کی دعا قبول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا کیا ہے، اس موقع کو آپ نے ہرگز ضائع نہیں کرنا، بلکہ اس موقع سے آپ نے ضرور فائدہ اٹھانا ہے اور اس عمل کو آپ نے مکمل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جتنا آپ کا یقین پختہ ہوگا اتنی جلدی آپ کو اس عمل کے، اس وظیفے کے پڑھنے کا فائدہ ہوگا، اور یہ فائدہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔